السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم وضو کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کو وضو کا طریقہ آتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سے اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے اور ہم پاک نہیں ہوتے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی آپ کو کہ کن غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرنا آپ نے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں وضو کا سنت اور آسان طریقہ۔ سب سے پہلے وضو کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم 3 بار ہاتھ دھوئیں گے۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے، پھر الٹا ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھوں کو ہم نے اس طرح دھونا ہے کہ ہاتھوں کے گٹوں سے لے کے ناخنوں کے نیچے والا حصہ اچھی طرح تر ہو جائے، گیلا ہو جائے۔ اگر آپ نے کوئی انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے تو اس کو اچھی طرح حرکت دے دیں، اپنی جگہ سے ہلا لیں تاکہ اس کے نیچے بھی جو جگہ ہے وہ بھی اچھی طرح گیلی ہو جائے، اس کے نیچے والا حصہ خشک نہ رہے۔ یا اگر آپ نے بہت زیادہ تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہے جس کی حرکت میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ وضو مکمل نہیں ہوگا اگر اس کے نیچے والا حصہ آپ کا خشک رہ جائے۔ اس کے بعد ہم کلی کریں گے، یعنی غرارہ کریں گے۔ غرارہ کرتے ہوئے ہم پانی حلق کے ابتدائی حصے تک پہنچائیں گے، نیچے تک پہنچانا نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ یہاں تک آ جاتا ہے پانی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے۔ اگر ناک میں آپ نے کوئی نوز پن وغیرہ پہن رکھی ہے تو اس کو بھی اچھی طرح حرکت دیں گے تاکہ اس کے نیچے والے حصے میں بھی پانی آرام سے پہنچ جائے اور گیلا ہو جائے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا ہے، زیادہ آگے تک نہیں ڈالنا، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے منہ دھونے کی۔ تو ہم منہ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے منہ پر ڈالیں گے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک والا حصہ اچھی طرح تر کریں گے، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک پانی پہنچائیں گے اور اچھی طرح سے ہاتھ پھیریں گے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور اس طرح ہم 3 بار منہ کو دھو لیں گے۔ اس کے بعد بازو دھوئیں گے، پہلے سیدھا بازو دھوئیں گے۔ بازو ہم نے اس طرح دھونا ہے کہ ہاتھ کے گٹے سے لے کے کہنی تک اچھی طرح گیلا کرنا ہے بازو کو، کہنی اس کے اندر شامل ہوگی۔ 3 دفعہ سیدھا بازو دھوئیں گے، اسی طرح 3 دفعہ الٹا بازو دھوئیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سر کے مسح کی۔ سر کا مسح ہم اس طرح کریں گے کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی مدد سے چوتھائی سر پہ ہاتھ پھیر لیں گے، پھر شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کان کے اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح کریں گے، اور پھر ہاتھ کی پشت کی انگلیوں سے گردن کا مسح کریں گے۔ پھر اس کے بعد پاؤں دھونے کی باری آتی ہے۔ پاؤں ہم اس طرح دھوئیں گے کہ ٹخنوں سے لے کے انگلیوں تک اچھی طرح پانی ڈالیں گے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ پاؤں کی انگلیاں عموماً ہاتھ کی طرح کھلتی آرام سے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ایک ہاتھ کی انگلی سے اچھی طرح خلال کر لیں، مطلب انگلی ایک اچھی طرح سے مار لیں ساری پیروں کی انگلیوں کے درمیان، تاکہ کوئی حصہ انگلیوں کے درمیان کا بھی خشک نہ رہے، نہ ناخنوں کا حصہ اچھی طرح خشک نہ رہے۔ پھر وضو اس طرح ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کی دعا پڑھ لیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں پر ہمارا وضو مکمل ہو چکا ہے، اب ہم نماز کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے آپ سب کو وضو کا طریقہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو اس میں ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ آپ لوگ غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ غلطیاں آپ سے نہ ہوں۔